محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سکون سے بیٹھیں گے، اطمینان سے بیٹھیں گے۔ رسول پاک کے ذکر کی مجلس ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ یہ مجالس اتنی تو برکت والی ہوتی ہیں کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اللہ کے فرشتے اعلان کر دیتے ہیں، اے اللہ کے ذکر کے لیے آنے والوں، رسول پاک کا ذکر سننے کے لیے آنے والوں، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، تم پر جہنم کو حرام کر دیا گیا، تم پر جنت کو واجب کر دیا گیا۔ یہ چند گھڑیاں ایسی مجلس پہ بیٹھ کے اتنی خوشخبریاں ملیں تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ کہیں تیرا ذکر ہو رہا ہو، یا اللہ کہیں تجھے کوئی یاد کر رہا ہو، میں وہاں سے گزروں، اگر میں مجلس چھوڑ کر آگے چلا جاؤں میری ٹانگیں توڑ دینا تاکہ آگے نہ جا سکوں، ذکر کی مجلس میں بیٹھ سکوں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے خدا نے ہم پہ احسان کیا، اپنی اور اپنے پیارے محبوب کے ذکر کی مجلس میں لا کر بٹھایا۔ دل سے بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے، مقصد کی بات ہوگی، وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے رسول میں نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ صرف رحمت کا ذکر کیا جائے گھنٹوں چاہیے۔ آج صرف مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ بندہ بیمار ہو، اللہ شفا دے تو اللہ کی رحمت میرے محبوب پاک رحمت بن کر آئے۔ مرض ظاہر ہو یا باطن ہو، ظاہری مرض بھی ہوتے ہیں، باطنی مرض بھی ہوتے ہیں، مرض ظاہری ہو یا باطنی ہو اللہ تعالیٰ شفا دے۔ قرآن پاک فرماتا ہے میرا نبی تو رحمت بن کے آیا ہے، یہ شفا اللہ کی قسم رحمت ہے۔ کیا کیا بات کروں، آپ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، ضدی ہے، ماں کو پریشان کیا ہے، باپ کو پریشان کیا ہوا ہے، ماں باپ تو پریشان ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار دروشی پڑھو، پانی کو دم کر کے بچے کو پلاؤ، اللہ سارے مرض دور کر دیتا ہے۔ یہ آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے، میرے محبوب حیات النبی ہیں، ہمارے رسول حیات النبی ہیں۔ جب آپ چھوٹے معصوم چھوٹے سے بچے تھے، بولتے بھی نہیں تھے، دودھ پیتے تھے، خدا کی قسم ہر بات کی تصدیق قرآن و حدیث سے ڈھونڈ لینا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میرے پورے گاؤں میں کوئی جانور بیمار ہو جاتا یا کوئی انسان بیمار ہو جاتا، رسول پاک کے پاس لے آتے، میں آپ کا دستے مبارک پکڑ کے ان پہ پھیر دیتی، اللہ شفا دے دیتا۔ جوانی آ گئی، یہ میں بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں، معصوم بچے، جوانی آ گئی،
ایک عورت آ کے حاضر ہوئی، دیکھا تو اس کا ایک ہاتھ لٹک رہا ہے، مفلوج فالج زدہ۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ سے عرض کیا، آپ نبی پاک سے عرض کریں یہ میرا ہاتھ فالج زدہ ہے، دعا کرے اللہ ٹھیک کر دے۔ امی جان نے رسول کریم سے عرض کی، میرے محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میری ماں مر گئی، ابو جان کا بھی انتقال ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا امی جان جہنم کی آگ میں جل رہی ہے۔ جیسے میں نے آگے جھانک کے دیکھا تو میری ماں کہتی ہے اور بیٹی کہیں سے پانی لا دے، میں تباہ ہو گئی، میں سڑ گئی، کہیں سے پانی لا دے۔ کہتی میں حشر کے میدان میں پانی ڈھونڈتی پھرتی ہوں، دیکھا تو رسول پاک حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلا رہے ہیں۔ جہاں پہنچی تو میں نے اپنے ابو جان کو دیکھا، ابو جان کٹورے بھر بھر کے رسول پاک کی امت کو پلا رہے۔ میں نے کہا ابا جی، آپ نے مجھے دیکھ کے فرمایا جی بیٹی۔ ابا جی امی جان جہنم میں سڑ رہی ہیں، جل رہی ہیں۔ میں نے جب دیکھا تو مجھ سے فریاد کی، میری بیٹی مجھے پانی پلا، میں پیاس سے مر رہی ہوں، موت بھی نہیں آتی، موت آ جائے تو جان چھوٹے، موت بھی نہیں آتی، عذاب بھی ختم نہیں ہوتا۔ ابا جی ایک پانی کا کٹورا دے دیں میں ماں کو پلا دوں۔ ابا جی نے کہا بیٹے اہل جہنم پر حوض کوثر کا پانی حرام ہے، ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ یا رسول اللہ، میں پیچھے سے گئی، ایک حوض کوثر کا کٹورا بھرا ہوا تھا، میں نے پیچھے سے جا کے اٹھایا اور میں لائی کہ اپنی ماں کو پلاؤں۔ جیسے آگے کیا اللہ کے فرشتے نے ایک ہاتھ مارا، کٹورا گر گیا، ماں دیکھتی رہ گئی، میری یہ ہاتھ میرا مفلوج ہو گیا۔ کہاں مفلوج ہوا؟ خدا کی قسم پڑھو حدیث پاک، میرے محبوب پاک قریب آئے، اپنا عصا مبارک اس کے ہاتھ پہ رکھ کے اللہ کا کلام پڑھ کے جیسی عصا مبارک لگایا، ہاتھ سلامت ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ دنیا بھر کے دکھ ہوں، دنیا بھر کی بیماریاں ہوں، دنیا بھر کے مسائل ہوں، صرف اس دنیا کے نہیں، کسی بھی دنیا کے مسائل ہوں، ہمارے پیارے رسول پاک کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف فرما ہوئے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، خدا کے رسول کو وصال ہوئے 3 دن بیت گئے تھے، قبر کی مٹی میں بھی گیلی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں جو بھی کام ضرورت کا ہوتا، گھر کا کوئی کام ہوتا، جلدی کر لیتے، جلدی کر کے ہم نبی پاک کی قبر پہ آ کے بیٹھ جاتے، قبر کی زیارت کرتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے، دل نہیں لگتا تھا کسی کام کو۔ فرمایا تیسرا دن تھا، ایک بدو آیا، بدو بکریاں چرانے والا، بھیڑے چرانے والا، اونٹوں کو چرانے والا بدو آیا، آ کے قبر انور پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ کا فرمان ہے، میں نے آج یہ قرآن پاک میں پڑھا ہے۔ بدو کہتا ہے یا رسول اللہ یہ قرآن پاک ہے، میں نے آج یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے میرے نبی وہ تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس آ کر اپنے گناہ سے توبہ کریں، آپ ان کے حق میں دعا فرما دیں، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم قبر انور پر بیٹھے تھے، وہ بدو قبر انور پر آ کے بیٹھا، اس نے قرآن پاک کی آیت کرام کریمہ پڑھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتا یا رسول اللہ میں نے بھی گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کیے، اللہ کے فرمان کے مطابق میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اے رسول اللہ آپ اللہ سے عرض کرے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ خدا کی قسم حدیث پاک کے لفظ ہیں، علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا یغفر لکا، جا تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ کا پاک کلام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے میرے رسول میں نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کا دنیا میں آنا کس قدر متبرک ہے، اور اگر اس کی خوشی مسلمان نہ کرے تو اور کون کرے گا۔ میں ایک بہت سادی مثال دیتا ہوں، کوئی مولوی ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو، کوئی افیسر ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی چپڑاسی ہو، کوئی ہو، ایک طبقے کے نہیں کہتا، کوئی ہو، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ خوشی سے سماتا نہیں۔ کنجوس ہوگا، کنجوس نمبر 1، اپنا بخار کسی کو نہیں دیتا ہوگا، اتنا کنجوس۔ اس سے کہو نا تیرے کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے مٹھائی کھلا، خدا کی قسم انکار نہیں کرتا، کھلاتا ہے۔ یہ جس کا بیٹا ہے نا ضروری نہیں ہے یہ بڑا کہ نمازی بنے گا، بڑا قرآن پاک پہ عمل کرے گا، بڑا نیک بنے گا، اللہ کا کوئی ولی بنے گا، پتہ نہیں لچا بنے گا، لوفر بنے گا، بدماش بنے گا، ڈاکو بنے گا، چور بنے گا، نہیں پتا۔ اس کی یہ خوشیاں منائے، اس کی یہ خوشیاں منائے۔ وہ خدا کا محبوب جس نے کروڑوں کو اللہ کا کلمہ پھیلا دیا، وہ خدا کا محبوب جس نے کروڑوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ اللہ کا رسول جو نبیوں کا امام ہو، وہ اللہ کا حبیب ہو جس کی عظمت اور شان یہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے رسول تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنی خدائی ظاہر نہ کرتا، اس کی آمد ہو تجھے خوشی نہ ہو۔ اپنے ایمان کو توڑ، سوچ۔ حضرت قاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ زمانے کا محدث ہے، آپ فرماتے لوگوں شیطان پوری زندگی میں 4 بار رویا، اپنے سر میں مٹی ڈالی، ذلیل ہوا، خوار ہوا، اور اپنی حالت پہ 4 بار رویا۔ عرض کی یا حضرت وہ 4 بار کب رویا؟ آپ فرماتے سب سے پہلے جب اس نے خدا کے پیارے بندے اللہ کے نبی کو سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا تاغ ڈال دیا۔ یہ پہلا موقع تھا، سر میں مٹی ڈال کے یہ رویا۔ دوسرا، اللہ نے حکم دیا میری درگاہ سے، میرے سامنے سے دور ہو جا، اور کہا عرش پہ اس کا مقام تھا، اٹھا کے اللہ نے اس کو پستیوں میں پھینک دیا۔ اس نے اپنے سر میں مٹی ڈالی اور رویا۔ تیسرا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا، محمد قاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے جب قرآن پاک کی سورت فاتحہ نازل ہوئی، اس نے سر میں مٹی ڈالی اور رویا، کہا میرے لشکر برباد ہو گئے۔ اور آپ فرماتے چوتھی بار جب رسول پاک دنیا میں تشریف فرما ہوئے، یہ اپنے سر میں مٹی ڈال کے رویا اور اپنی ذلت کی انتہا ہوئی، اور یہ کہتا تھا ہائے ہائے یہ تو سارے کا سارا کفر اس کے ذریعے سے ختم ہو جائے گا۔ شیطان کو رونا آیا، سر میں مٹی ڈال کے رویا۔
جس کام پر شیطان روئے مومن کو اس کو خوشیاں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جس عمل پر شیطان روئے اپنے سر میں مٹی ڈالے ذلیل ہو، خدا کی قسم یہی وہ کام ہوگا جس پہ مومن کو خوشیاں منانی چاہیے۔ بڑی فکر کی باتیں دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، فکر کی۔ یہ جلسے رسول پاک کی مزاد کے ہوتے رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے، ہوتے رہیں گے، لیکن میرے پیارے محبوب پاک کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ یہ فکر پیدا کرنی ہے۔ کیا کہہ کے گئے؟ کیا عطا کر کے گئے؟ کون سی رحمتیں سمیٹنے کا حکم دے کے چلے گئے؟ جو وہ رحمتیں لے کے آئے، کرنوازیاں لے کے آئے، اس سے تو محروم رہ گئے، لیکن جلسے ہی کرتے رہیں، بات نہیں بنے گی۔ بات بنے گی جو رحمتوں کا نزول ہوا تھا، جو عطا کرنے آئے تھے، ہم ان رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں جن کا نام ہے حسن، وصال ہو گیا، مر گئے وہ لکھتے ہیں میں محمود قریشی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ ہے کون ہے محمود قریشی؟ تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی ہے، اس پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے یا نائب چیئرمین ہے محمود قریشی۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم سیاسی نہیں ہے، نبی پاک کی بات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، آ جا تم بھی، یہ چیز دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور بیٹے کو بھیجا تھا امریکہ پڑھنے کے لیے۔ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹے ایم اے ہو گیا؟ وہ آگے سے جواب دیتا مجھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا۔ کہتا بی اے یہاں سے کر کے گیا تھا، تجھے سمجھ نہیں آتا؟ کہتا نقل کر کے بی اے تو پاس کر لیا تھا، یہاں جب یہ بولتے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ بچے سے کہتا ہے انگلش آ گئی؟ کہتا انگلش تو کافی آ گئی ہے، ماحول میں سن سن کے کافی آ گئی ہے۔ کہتا سال اور لگا انگلش سیکھ لے، منسٹر لگا دوں گا، منسٹر۔ اسے پتا ہے کہ میں منسٹر ہوں، میرے بعد میرا بیٹا منسٹر بنے گا، اور غریب لوگ یہ ہماری جوتیاں ہمیں پہنائیں گے، ہم ان کو ماں بہن کی گالیاں دیں گے، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، ملک کا نظام ایسے ہی چلے گا۔ تو آ جا انگلش سیکھ لے، یہ میری ذمہ داری، میں تجھے منسٹر لگا دوں گا۔ اس نظام سے نکلنا نہیں ہے ہمیں، ایسے ہوتا رہے، ہمارے بچے چپراسی بنے، ٹھیلے کے اوپر پھل بیچ بیچ کے مر جائیں، وہاں پھل بھی نہ بیچنے دے، جب تک بھتا نہ دے، روڈ پہ کھڑے نہ ہو سکے۔ آپ کو نظام قبول ہے؟ بتائیں، ایسے چلتا رہے؟ مرد کی شان یہ جو ہوتا دیکھتا رہے، خدا کی قسم نہیں چلنے دیں گے، بہت ہو گئی۔ تقدیر بدلتی کیسے میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ اگر آپ جاہل ہیں تو پھر یہی کرنا پڑے گا جو کر رہے ہیں نا، یہی کرنا پڑے گا۔ بہت بڑی نوکری ملے گی تو چپراسی لگ جانا، نہیں تو کلرک لگ جانا، اگر وہ بھی پیسے رشوت دے کے، ویسے نہیں، انہی منسٹروں کو پیسے دے کے لگ جاؤ، نہیں تو مزدوریاں کرو، پلمبر بن جاؤ، ریڑھی پہ پھل بیچو، سبزی بیچو،
نہ بکے تو پھینک کے بیٹھ کے رونے لگ جاؤ کہ بکی نہیں ہے، سڑ گئی، رو لو۔ ملک شام فتح ہوا، یہ سپر طاقت تھی ملک شام، جیسے آج امریکہ ہے نا، ایسے ملک شام تھا۔ ملک شام فتح ہوا، وہاں سے خط آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا امیر المومنین ملک فتح ہو گیا، اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن ہمارے اندر پڑھا لکھا ہی کوئی نہیں ہے جس ملک کے نظام کو چلائے۔ کسی کو وزیر خزانہ بنانا ہے، کسی کو وزیر سند بنانا ہے، کسی کو وزیر تعلیم بنانا ہے، پڑھے لکھے ہی نہیں ہمارے پاس۔ آپ اجازت دیتے کہ یہیں کے عیسائی ہم ان کو نظام چلانے کے لیے ملازم رکھ لیں؟ عمر کے دل کے اندر اللہ کا نور تھا، جس گلی سے عمر گزرتے تھے شیطان گلی چھوڑ دیتا تھا، اپنا رستہ بدل دیتا تھا۔ جو اللہ کے نور سے بات کرتا ہو وہ ہدایت کیسی ہوگی؟ آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک سپر طاقت تمہاری جھولی میں ڈال دی، ملک فتح ہو گیا۔ ملک کا نظام حکومت ہوتا ہے، ملک کا نظام حکومت ہوتا ہے۔ اگر نظام میں پھر انہیں عیسائیوں کو رکھ لو گے تو ملک جیتا ہوا تم نے پھر واپس کر دیا۔ یہ نہیں کرنا۔ دن رات، کیا کہا؟ دن رات مسلمان کو تعلیم دو، اور جتنا جلد ممکن ہو سے علم کے زیور سے آراستہ کر کے حکومت ان کے ہاتھ میں دو، نہیں تو اپنی حکومت کو ضائع کر بیٹھو گے۔ نعرے مار کے تو کام بننا نہیں ہے۔ جب یہ سوچا، ڈیفنس میں نہیں گیا ہوں میں، سرجانی آیا ہوں، اورنگی جاتا ہوں، کیونکہ میں آپ ہی کے طبقے سے ہوں۔ ہم نے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا، ٹاٹ پہ، خدا کی قسم یقین جانو، اگر ہمارا مانیٹر تھوڑا دیر سے آتا تھا ٹاٹ بھی ختم ہو جاتے تھے۔ زمین پہ بیٹھ کے ملیشیا کا کپڑا پہن کے ہم نیچے بیٹھ کے پڑھے ہیں۔ جو اے سی کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھے گا وہ ہمارے دردوں کو سمجھے گا؟ ہم اتنے بیوقوف ہیں، انہی کنجروں کے پیچھے لگ کے نعرے مار مار کے اپنی جانیں گوا دی۔ مزے وہ کریں جو بچے ہمارے مریں، بچے وہ مزے کریں، عیاشیاں کریں، لینڈ کروزر گاڑی میں گھومیں، بچے ہمارے مریں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ جو انشاءاللہ آپ کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ تعالی، لوگ 20-20 ہزار روپیہ مہینے کا دے کے پڑھا رہے ہیں، یہ جو تعلیم ہم آپ کو دیں گے۔ اور یہ 400 روپے کیوں رکھی ہے فیس؟ اگر ہم چاہیں نا سارا بوجھ اپنے سر پہ ڈال لیں تو ہو سکتا ہے 1 سال چلا لیں، دائمی نہیں چلا سکیں گے۔ ان کاموں کو حکومت نہیں چلا سکتی بھائی، ہم کیسے چلائیں گے؟ نظام چل نہیں سکے گا۔ ہم نے اتنی کم فیس رکھی ہے، 20,000 کی جو تعلیم ہے، 400 کی اس کے سامنے تھوک کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن چاہتے ہم یہ کہ یہ کام ایسے چلے، صرف یہی نہیں، پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی یہ جو طبقہ جو پس رہا ہے، یہ جو بڑے لوگ جنہوں نے کتے اور بلیاں بنا کے رکھا ہوا ہے، بھیڑ بکریاں سمجھ کے چلا رہے ہیں، خدا کی قسم ان کا ہاتھ پکڑیں گے، نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارے بچوں کا اس ملک پر اتنا ہی حق ہے جتنا بچوں کا، بے نمازیوں کا، بددینوں کا۔ ان کا حق نہیں بنتا، ان کا حق نہیں بنتا۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، ان کے نام پہ نہیں لیا۔ جن کا حق نہیں بنتا وہ ہمیں لوٹ کے کھا جائیں، ہمارا خون چوس لیں، ہم بیٹھے دیکھتے رہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمارے بچے اسکول گئے، میں یہ باتیں جو کہتا ہوں تصدیق کرنا بچوں سے، میٹرک پاس کرنی، کہتا نہیں میں میٹرک پاس، خدا کی قسم اس کو بولو یار ایک انگلش میں اپلیکیشن درخواست تو لکھ دو کہ یہ گٹر کھڑا ہوا ہے تاکہ میں جمع کراؤں تو یہ گٹر آ کے کھول کے چلا جائے، پانی گلی میں پھر رہا ہے۔ انگلش بہت دور کی بات ہے، اردو بھی نہیں لکھ سکتا۔ جو اردو نہیں لکھ سکتا کیا امید رکھی آپ نے یہ ڈی سی بن جائے گا، یہ ڈی ایس پی لگ جائے گا؟ نہیں لگے گا۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، ہمارے اسکولوں میں تعلیم دینے نہیں دی۔ جو ٹیچر رکھے ہیں ٹیچر، ان ٹیچروں کو نہیں کچھ آتا، وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ چاہتے یہ کہ یہ ملت ذلیل ہوتی رہے، یہ ملت دھکے کھاتی رہے، اور ہم لینڈ کروزر گاڑیوں میں گھومتے رہیں، اسی بدلوں کے اندر بیٹھ کے شرابیں پیتے رہیں۔ کچھ کر کے نظام بدلے گا، بیٹھ کے نظام نہیں بدلتا۔ انشاءاللہ یہ پہلا کیمپس ہے، میں سب کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ جوانی صاحب یہاں آ رہا ہے، جب داڑھی میری سفید نہیں تھی کالی تھی۔ یہ جو نئے بچے ہیں نا ان کو اکثر کوئی شاید پتہ بھی نہ ہو، بڑے بوڑھے سب جانتے ہیں کب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جب یہ سارے رونے دھونے دیکھے تو بیٹھ کے رونے سے کام نہیں بنا، میں نے کہا اٹھ کے کچھ کر لو، اب کرنے پہ آئیں انشاءاللہ۔ یہ صرف اسی جگہ پہ نہیں، ہم نے اس ایک کیمپس کا اعلان کیا ہے، خدا کی قسم 3 جگہ سے ہمیں آفر آئی ہے، ہم آپ کو پوری بلڈنگ دیں گے، پورا نظام دیں گے، ہم وہاں کے خرچے برداشت کریں گے، ہم بجلی کے بل دیں گے، آ کے یہ سسٹم ہمارے پاس بھی لے آئیں، پھیلانا ہے اس کو۔ اگر ہمارے بچے پڑھ کے کہیں آفیسر لگ جائیں گے، اب اس خاندان کا یہ قرض رہے گا، قرض اس خاندان پہ قرض ہوگا۔ ایک بچہ پڑھ کے آفیسر لگ گیا، پورے خاندان کو ایسے رکھے گا جو پھولوں کو رکھتا ہے۔ معاشی تنگی کوئی نہیں ہے، دودھ کا رونا نہیں ہے، بل کے پیسے نہیں ہیں، یہ دھکے نہیں ہیں۔ اللہ ایک بچے کو قابل بنا دے، خدا کی قسم پورے خاندان کو ایک بچہ سنبھالے گا۔ پھر اب اس خاندان پہ قرضہ ہو گیا دوسرے غریبوں کا۔ ہم نے مل کے ایک قوت بننا ہے، مکہ بننا ہے، اور جو سامنے ریکارڈ بنے گا نا، یہ انگلی اگر ماریں گے تو ٹوٹ جائے گی، جب مکہ گھمائیں گے تو اگلے کے جبڑے کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس طرح لے کے چلیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 سال لگیں گے آپ کو، کچھ عرصہ نہیں، 10 سال بہت تھوڑا عرصہ ہے۔ 10 سال کے اندر یہ ہمارا جب پہلا گروپ نکلے گا، اس ملک کا نظام ہم بچوں کے حوالے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہمارے بچے ابو گئے بیچارے، دھکے کھا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کہیں جا کے نوکری کر رہے ہیں، رات کی مغرب کی نماز ہو جاتی، واپس آتے آتے بیچارہ وہ اسی سے فارغ نہیں ہے۔ امی جان ہے بیچاری، اس کو گھر کے کاموں سے فراغت نہیں، ابھی صاف کرنا ہے، برتن دھونے، کھانا پکانا ہے۔ اور ہمارے بچے باہر نکلتے جو ان کو ماحول ملتا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان بچوں کے لیے کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے۔ جب وہ فارغ ہیں، اسکول میں ٹیچر نے پڑھانا نہیں ہے، گھر میں ماں باپ پاس وقت نہیں ہے، یہ گھر سے نکلے گا تو کیا کرے گا؟ خراب ہی ہوگا نا۔ یہ اسکاؤٹس بچے دیکھے آپ نے، اسکاؤٹس یہ ایسی ٹریننگ ہے، جس محلے میں 1-2 اسکاؤٹس آ گئے، 1-2 ہی، ہمیں چھوڑنا تو کسی کو نہیں ہے، کسی کو آپ کھینچو گے، کسی کو میں کھینچوں گا، کہیں بچے جو جائیں وہ کھینچیں گے۔ ایک محلے میں 2 اسکاؤٹس بن گئے، 2 محلے میں آگ لگی، اس کو پتا کیسے بجھاتے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو پتا ایک دم اس کو کیا فرسٹ ایڈ دیتے ہیں۔
اگر کوئی جل گیا اس کو پتا ہے جلے کے لیے کیا کرنا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, گاڑی سے نکلنے نہیں پا رہا ہے, اندر پھنسا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کیا کرنا ہے. جب یہ سارے کام سیکھ کے تیرے گھر میں ایسے بچے, تیرے محلے میں ایسے بچے, بتائیں دنیا جنت نظیر بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اگر نہیں سنبھالیں گے تو پھر نشہ کریں گے, آوارہ گردی کریں گے, کہیں چوری کریں گے, کہیں اور الٹا کام کریں گے. پھر آپ اس کو سامنے بٹھا کے روئیں گے, یا اللہ یہ مر جائے یا میں مر جاؤں, میں کتنا تنگ ہوں, یا اللہ یہ بچہ سدھرتا ہی نہیں ہے. جو گندی عادتوں میں لگ جائے واپس پلٹنا آسان نہیں ہوتا. آپ رو کے دیکھ لو, آپ منتیں کر کے دیکھ لو, نہیں مانے گا. ہم نے اس وقت اس کو کیوں نہیں سنبھالا؟ جب سنبھالنے کا وقت تھا اس کو ایسا شعور کیوں نہیں دے دیا؟ یہ جو مجھے غلط راہ پر بلاتے یہ میرے دشمن ہیں, یہ میرے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ ان سے ایسا دور بھاگے جس طرح بندہ آگ سے سانپ سے دور بھاگتا ہے. اور جب بچے کو یہ شعور آ جائے میرا اچھا کیا ہے برا کیا ہے, برے کے قریب جاتا نہیں ہے, نیکی کے بغیر ہٹتا نہیں ہے, یہ بچے تیری رحمت کا ذریعہ بن جائیں گے. یہ بات ہے دنیاوی. لیکن قربان جاؤں میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے محبوب نے صرف آخرت کو سنوارنے کا طریقہ نہیں بتایا, میرے پیارے محبوب نے قبر کو روشن کرنے کا طریقہ ہی نہیں بتایا, میرے محبوب پاک نے دنیا کی کامیابی کے راستے بھی دکھائے. خدا کے محبوب فرماتے ہیں جب بندہ مر جائے گا اس کے عمل کا سلسلہ ختم. اب نماز نہیں پڑھ سکتا, اب قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا, اب وہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا, اب وہ اللہ اللہ نہیں کر سکتا, اب وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا. اس کے عمل کے سارے دروازے بند ہو گئے, موت آ گئی, عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 عمل ایسے ہیں. کتنے؟ 3 عمل ایسے اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں ان عملوں کی نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں. مر گیا, جان نکل گئی, قبر میں ڈال دیا, 100 من 1.5 مٹی کا اوپر لگا دیا, لیکن 3 کام اگر اس نے کیے ہوں گے مرنے کے بعد بھی اس کو نیکیاں پہنچتی رہیں گی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 عمل کیا ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے وہ علم جو دوسرے کو نفع دے. قرآن پاک کتنا نفع دیتا ہے. آپ نے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھا دیا, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہر لفظ پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 رتبے جنت میں بلند ہوتے ہیں. پھر میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ الف لام میم 1 نہیں 3 حروف ہیں. جس نے صرف اتنا پڑھا الف لام میم 30 نیکیاں ملیں گی, 30 گناہ معاف ہوں گے, 30 درجے جنت میں اس کے بلند کیے جائیں گے. آپ نے پڑھایا اپنے بچے کو قرآن پاک, ہم مر گئے قبر میں چلے گئے, وہ آیا مسجد میں نماز پڑھی تو قرآن پاک دیکھا تو دل میں محبت بڑھی, اٹھا کے قرآن پاک پڑھنے لگ گیا. یہ قرآن پاک پڑھتا جا رہا ہے, ابو جان کو امی جان کو نیکیاں ملتی جا رہی ہے, گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں, اللہ جنت میں بلندیاں کا عطا کر رہا ہے. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے بتا یہ تعلیم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک باپ مر چکا ہوگا, یکدم اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اتنے بلند مقام پہ لے جائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکے گا. یکدم پوچھے گا یا اللہ میں تو مر گیا, میں تو مر گیا, یہ یکدم یہ کیا ہوا؟ تو نے مجھے اس مقام سے اٹھا کے جنت کے اتنے بڑے مقام پہ پہنچا دیا,
اب میں نے تو کوئی نیا عمل ہی نہیں کیا، میں تو مر چکا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ جواب دے گا تیرا بیٹا دنیا میں ہے، اس نے تیرے لیے ایک بار استغفار پڑھا، اس کے صدقے میں نے تمہیں جنت میں اتنا بلند رتبہ عطا کرنا۔ آپ کے بچے ایسے بن جائیں، مزے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اسکول جو کھلے ہوئے کیا سکھاتے ہیں؟ پینٹ کے بٹن کھول، کھڑا ہو جا، جیسے کتا پیشاب کرتا ہے کتے کی طرح پیشاب کر، اپنے اوپر بھی پڑے گا کپڑوں بھی پڑے گا، تو پاک نہ رہ سکے۔ جب تو پاک نہیں رہ سکے گا تیرے سارے کاموں کا بیڑا غرق اللہ کر دے گا۔ اس رستے پہ ہمارے بچوں کو لگا دیا۔ دوسرا، اللہ کے محبوب فرماتے صدقہ جاریہ، کوئی کام صدقہ جاریہ کر جاؤ، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچے گا۔ صدقہ جاریہ، نلکا لگا دیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، جب تک لگا ہے نیکیاں ملتی رہیں گی۔ بندہ مر گیا، کنواں کھدوا دیا، یہ کھدوانے والا مر گیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مسجد بنا دی، لوگ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جب تک مسجد قائم ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ان سب سے بڑھ کر، ان سب سے بڑھ کر تو اپنے بچے کو نبی پاک کے دین کا علم سکھا گیا۔ صدقہ جاریہ، یہ خود تو دین پہ عمل کرتا ہے، یہ تو عمل کروانے والا بن گیا، یہ خود تو نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو نماز پڑھنے والا بناتا ہے، یہ خود اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ دوسروں کو اللہ پر بلا کے سجدہ کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ ایک نیکی ایسا صدقہ جاریہ ہے، یہ چین سے چین ملتی جائے گی، آپ کے بچے کو ایسا بنا دیں گے رسول پاک کا خادم، اللہ کے نبی کے دین کا خادم۔ یہ کیونکہ اس کی تعلیم بہترین ہوگی، اس کی نوکری بھی بہترین ہوگی، آفیسر ہوگا، اس کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی پاک کے دین کا عالم بنے گا، نوکری گورنمنٹ کی کرے گا، نوکری سے تنخواہ پائے گا، اور جو اللہ کا دین سیکھا عالم بنا اس علم سے نبی پاک کے دین کی تبلیغ کرے گا۔ کیسے کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلی، تقدیر بدلی کہ نہیں بدلی؟ آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا، اگر یہ اللہ کا بندہ علم نافع کسی کو دے، علم نافع یہ بھی ہے آپ نے کسی کو الیکٹریشین کا کام سکھا دیا اور وہ الیکٹریشین بن کے روزگار کماتا ہے، اپنے ابو کو پالتا ہے، امی کو پالتا ہے، بچوں کو پالتا ہے، نیک کام ہے۔ لیکن پھر دوہرا رہا ہوں بات کو، جو رسول پاک کے دین کا عالم بنا، خدا کی قسم اس سے زیادہ صدقہ جاریہ کا کام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ گھر کو بھی سنبھالے گا، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائے گا، آگے بچوں کو بھی دیندار بنائے گا۔ یہ ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کے ماں باپ نمازی ہوں گے اپنے بچے کو نمازی نہیں بنائیں گے، جس کے ماں باپ قرآن پاک کے عامل ہوں گے اپنی اولاد کو قرآن پاک کا عامل نہیں بنائے گا۔ جیسی اولاد چھوڑ کے جائے گا وہ اولاد آگے اپنی اولاد کو نیکی کا درس دے گی۔ اس ملک کے اندر دین کی بہاریں آ جائیں گی، دن رات رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ یہ میسیج ہے۔ دیے سے دیا جلتا ہے، ایک دیا جلاؤ اس سے لاکھوں دیے جلا لو، جلتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں کے دوستوں سے عرض ہے، آگے دوسری مسجدیں بھی بہت ہیں یہاں، کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہم گورنمنٹ تو نہیں ہے نا، ہم تو آپ میں سے جیسے آپ عوام ہیں ہم عوام ہیں۔ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم 5-6 کروڑ روپے ہوں
تو ہم اسکول کی بلڈنگ بنائیں اور پلاٹ بھی خریدیں اور خرید کے سوچیں کہ جب ہوگا پلاٹ خریدیں، جب ہوگا تو بلڈنگ بنے گی، پھر جب بلڈنگ بنے گی پھر سوچیں گے ان کو پڑھا لیں۔ اتنا وقت نہیں ہے، پہلے بہت نسلیں ختم ہو چکی ہیں ہماری۔ میرے نبی پاک کی سب سے بڑی یونیورسٹی، میرے نبی پاک کی سب سے بڑی یونیورسٹی مسجد نبی کا صحن تھا۔ اور کیسے عالم بنے، کیسے محدث بنے؟ آپ مجھے بتائیں قیامت تک جو میرے نبی پاک پڑھا کے گئے تھے، ایسا کوئی عالم، محدث، مفکر، مفتی بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ وہ سارے کے سارے میرے نبی کی مسجد کے صحن میں بیٹھ کے پڑھے تھے۔ اصل چیز تعلیم ہے، یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ تعلیم مسجد میں بیٹھ کے حاصل کی تھی یا اے سی لگا ہوا کمرہ اس میں بیٹھ کے پڑھ کے آئے تھے۔ تعلیم کو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو اے سی لگے ہوئے کمروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آپ کی تعلیم سے ہم آگے لے کے جائیں گے۔ پھر اس میدان میں کھیلنے کے لیے چھوڑیں، جاؤ کھیلو۔ وہ بھی تیاری کر کے آئے ہوں گے، ہمارے بچے بھی پڑھ کے جائیں گے اور یہ بھی تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ پھر اس میدان میں کھیل کے دکھائیں، پتہ چلے گا کون جیتتا ہے۔ آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بات کوئی سمجھ میں آتی ہے کتنی فائدے کی ہے؟ یہ اپنا فکر بنا لو آپ، صرف اپنے بچے نہیں، صرف اپنے بچے نہیں، اس قوم ملت کے ہر بچے کو انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے کندھے سے کندھا ملایا، ہمارا ساتھ دیا، جتنی قوت زیادہ ہوگی اتنی جلدی اس پیغام کو سمیٹ کے کامیابی کے قریب لے جائیں گے۔ اگر قوت کم ہوگی کام ہوگا، وقت زیادہ لگے گا۔ اگر آپ سب مل کے تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے، انشاءاللہ یہ وقت آپ کو بتائے گا یہ ہمارے بچے ہمیں دنیا میں کیا فائدہ دیتے ہیں، قبر میں کیا فائدہ دیتے ہیں، آخرت میں کیا فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ رب کریم اپنی زندگی میں آپ کو اس کے فائدے انشاءاللہ دکھا دے گا۔ یہ اسکالرس کا پروگرام ہر جگہ اس طرح نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا دوں۔ بہت لمٹ ہے عمر کی، اس عمر کا لینا ہے، کم از کم اتنی عمر اور بڑے سے بڑی عمر اتنی، اس کے علاوہ کسی کو کوئی اسکالرس والا پروگرام نہیں لیتا۔ اور ہم نے کہاں سے شروع کیا ہے بیٹے؟ کس عمر سے لیں گے؟ 6 سال سے بات شروع ہو جاتا ہے بچہ 6 سال کا، اس سے شعور آ جاتا ہے۔ ہم اسی وقت اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، وہ ماحول میں جا کے گندا ہو جائے، پھر ہم روئیں، ان کے ماں باپ روئیں۔ ہم اسی وقت کیوں نہ پکڑ لیں جب ذہن سازی ہوتی ہے، جب دلوں میں نور منتقل کیا جاتا ہے، جب بندہ کچھ بننے کی سوچ لیتا ہے، ہم اسی وقت سے پکڑ لیں۔ اور 60 سال کا بوڑھا شخص بھی اس میں آ سکتا ہے۔ یہ دیکھ لیں بھائی کو، کھڑے ہوں ذرا، کیا عمر ہے آپ کی؟ 59۔ 1 سال کم ہے، 60 ہو جائے گی۔ 60 والے کو ریٹائر کر دیتے ہیں۔ پوچھو خدا کی قسم اس کے کتنے فائدے ہیں، کہاں کہاں کام آتی ان کی یہ ٹریننگ۔ دیکھ لیا آپ، ہمت چاہیے۔ جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بگڑا کام سنورتا ہے۔ اٹھ بعد قبر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میں نے یہ ٹریننگ 3 بار لی ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار، اور الحمدللہ تینوں بار میں نے پوزیشنیں لی ہیں۔ مرد بنو، ہمت کرو، یہ نہ کہو میری عمر بہت بڑی ہوگی اب میں کیا کروں۔ جب 60 سال تک آپ کو ریلیز دے رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا چیز ہے بھائی جو روک لے؟ ہر بچہ 5 سال سے لے کر اور بوڑھے ہونے تک 60 سال تک اپنے نام لکھوا دو، بہت کام آئیں گے یہ آپ کو انشاءاللہ۔ خدا کی قسم کسی کے کام نہیں آؤ گے
اپنے گھر میں 10 دکھ دور کرنے والے بن جاؤ گے، گھر کے 10 درد دور کرنے کی ٹریننگ لے لو گے۔ اور آپ بتاؤ، جب سارے ملک میں ہر محلے میں ایسے مددگار ہوں گے کہ پریشانیاں آئیں گی؟ دونوں کام کرنے، بچوں کی تعلیم کا کام انشاءاللہ، اور پھر یہ جو ٹریننگ ہے آگے سے آگے بات کرتے جائیں۔ آپ کا کچھ جاننے والا ہے، آپ نے اس سے بات کی کہ اس طرح ہمارے مسجد میں ایک پروگرام شروع ہوا ہے، کیا ارادہ ہے؟ تم چاہتے ہو اپنے محلے میں بھی شروع ہو جائے؟ جب سنے گا نا تو آپ کا احسان مانے گا، بلکہ شکریہ ادا کرے گا، تیری مہربانی یار۔ یہ کون آ گیا جو مفت میں دکھ بانٹ رہا ہے؟ یہ کون آ گیا جو ہمارے بچوں کے منہ دھونا چاہتا ہے؟ یہ کون آ گیا ہمارے بچوں کا ناف صاف کرنا چاہتا ہے؟ یار یہ کون آ گیا ہمارے بچوں کو سنوارنا چاہتا ہے؟ آپ کا وہ شکریہ ادا کرے گا، اور انشاءاللہ ہمیں کسی سے کوئی دنیاوی طمع لالچ نہیں ہے، ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیارے نبی کی امت کی خدمت کر کے اپنے پیارے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عزم لے کے اٹھے ہیں، اگر آپ دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، ساتھ دیں گے، یہ پروگرام انشاءاللہ بہت جلدی پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ کی یہ سب پہ رحمتیں ہوں۔ یہ ابھی آپ کو جس طرح اعلان کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا پوری پاکستان میں یہ پہلا کیمپس آپ کا ہے، اس لیے آپ سب سے پہلے مبارک کے مستحق ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ سب مل کے کوشش کریں گے، آگے سے آگے ہمیں یہ پھیلانا ہے۔ انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے، آپ کے غلام بن کے، آپ کے خادم بن کے، آپ ساتھ دیں گے۔ جب آپ ساتھ دیں گے یہ ایسی قوت بن جائے گی، یہ جو ظالم، یہ جو بدکار، یہ جو لچے ہم پہ حکومتیں کرتے پھر رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے بچے ملک کا نظام سنبھال لیں گے۔ جب یہ بچے ملک کا نظام سنبھال لیں گے، آپ کا ملک ایسا ہے اس کو دیکھ کے دنیا رش کرے گی کہ یا اللہ یہ بھی دنیا میں ایک خطہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کے نام پر سب سے پہلے پوری دنیا میں نبی پاک کا شہر مدینہ منورہ بنا، پوری زمین پر اسلام کے نام پر میرے نبی پاک نے مدینہ منورہ بسایا، اور اس کے بعد یہ تیرا ملک پاکستان یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اس اسلام کے نام پہ حاصل کیا ملک۔ اس میں کیا ہو رہا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ اگر ملک اور ملت اس کے نہیں دیکھے گی تو جن کے ہاتھوں میں یہ لگام ہے اس کے اندر خیر نظر نہیں آتی۔ انشاءاللہ تعالی اس نظام کو بدل کے ملک کو بدل کے دکھائیں گے۔ اللہ رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں جی، ذکر دے دیتے ہیں، مختصر دے دیتے ہیں۔ آپ کو بیٹھے رہیں، قسمت سے پروگرام ہوتے ہیں سال میں ایک بار، بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے نا، کوئی کام بھی قوت کے بغیر نہیں ہوتا، طاقت چاہیے۔ انڈیا سے ہم لڑتے ہیں نا، یہ فوجی نہ ہو، ان کے پاس ٹینکی نہ ہو، ان کے پاس بم ہی نہ ہو، ان کے پاس میزائل نہ ہو، یہ مقابلہ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، فوجی کو ٹریننگ دیتے ہیں، کروڑوں روپے لگتے ہیں ٹریننگ دینے پہ، پھر ان کو مسلح کر دیتے ہیں۔ جب ٹریننگ دے کے مسلح کر دیتے ہیں تو چٹان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ملک کے پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم خراٹے لے کے سوتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسی فوج کسی ملک کی نہیں ہے۔ یہ 5واں سال جا رہا ہے، آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، اخباریں پڑھی ہوگی، 5 سال سے پوری دنیا کے فوجی ان کا باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے UK برطانیہ میں، اور 5 سال سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ پاکستان۔ کسی ملک کی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 5 سال سے ٹریننگ
اور ان کو مسلح کرنا. اور رسول پاک کا غلام، اللہ کا بندہ، اس کو ٹریننگ بھی چاہیے اور اسے مسلح بھی کرنا ہے. ٹریننگ کے لیے جو کیمپ کھول دیے، اس میں آپ کی ٹریننگ ہوگی انشاءاللہ. اور مسلح شیطان سے لڑنے کے لیے گولی نہیں چاہیے، ڈنڈا نہیں چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے. شیطان صرف اللہ کے ذکر سے مرتا ہے، ذلیل ہوتا ہے. اس کو ڈنڈا نہیں مار سکتے، گولی نہیں مار سکتے، کلاڑی سے نہیں کاٹ سکتے. اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، قرآن پاک پڑھو، روشی پڑھو، زبان کا ذکر ہے. اور دوسرا دل کا ذکر. تفاسیر پڑھ سکتے ہیں، دل کا ذکر صرف اللہ کے نبی کرتے تھے، امت نہیں. امت کو کسی نبی نے دل کا ذکر دیا ہی نہیں. نبیوں کے دل کا نور. قربان اپنے پیارے نبی پر، ماں باپ قربان ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے پیارے نبی دل کا ذکر، جو نبیوں کا دل کا نور اپنی امت کو عطا کر کے گئے. اور سب سے پہلے میرے محبوب نے دل کا ذکر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا اور فرمایا، جو اللہ نے میرے سینے میں نازل کیا تھا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا. اب یہ قیامت تک سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہے گا. بخت اور نصیب اس کے بھلے جس کو کر کے اس کی رحمتوں سے مستفید ہو. صحیح بخاری کے حدیث پاک میرے نبی فرماتے ہیں، قیامت تک میرے خلفاء آئیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ قیامت تک میرے خلفاء آئیں گے اور ان کی اتباع کرنا میری امت پر واجب ہوگی. یہ وہی سلسلہ ہے، قیامت تک چلے گا. اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی. اللہ نے ہم پہ احسان کیا. میں ایک دوست کو طریقہ سمجھاؤں گا دل کا ذکر کیسے کرنا ہے. اجازت سب کو اکٹھی دے دوں گا. یہ اجازت کیا؟ کتاب پڑھنے لکھنے والے زمانے کے محدث آپ فرماتے، جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں. جتنے اللہ کے ولی بنے اس دل کے ذکر سے بنے. یہ کیسے کرنا ہے؟ میں طریقہ ایک بچے کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو اجازت اکٹھی دے دوں گا، پھر 10 منٹ میں طریقہ سمجھا دوں گا. اگر آپ نے عمل کیا، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دنوں میں دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے گا. یہ سب دیکھ لیں دل کا ذکر کیسے کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ پستان ہے، اس پستان سے 2 انگلی نیچے اندر کی طرف یہ دل کی جگہ ہے. یہاں دل ہوتا ہے. گھما کے سب کو دکھا دو بیٹے، گھوم جاؤ. یہ دیکھیں، گھومو، تھوڑا قریب ہو جاؤ بیٹے، ادھر بھی دکھائے، گھومے. یہ دیکھ لیں، یہ دل کی جگہ ہے. یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے. یہ اللہ تعالی معرفت کا مقام ہے. جتنے خدا کے ولی بنے، اس دل کو روشن کیا تو خدا کے ولی بنے، اور دل کو روشن کیا دل کے ذکر سے. سب دیکھ لیں، یہ دل کی جگہ، یہ اللہ کی محبت کی جگہ، یہ اللہ کی معرفت کا مقام. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اس دل کے مقام پہ خیال رکھ کے سننا ہے. کیا دل کہہ رہا ہے؟ غور سے سنو. کیا کہہ رہا ہے؟ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. پھر سمجھ لیں، میری بہنیں بیٹیاں مائیں، آپ بھی توجہ کریں، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل
بائیں طرف پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے، اور حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دل اللہ کا گھر نہیں ہے، کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل ناپاک غلیظ گندے، ان دلوں میں اللہ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ حدیث پاک ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ کتاب پڑھ لیں، لکھنے والے زمانے کے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ سب کو اجازت ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بہت آسان طریقہ، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کریں کرو، کوئی منع نہیں۔ گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، اللہ کا دین روکتا نہیں، لیکن یہ آپ کا خیال کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا۔ گھر میں بیٹھے خیال بازار میں، گھر میں بیٹھے خیال صدر گھومتا پھر رہا ہے، بیٹھے گھر میں خیال امریکہ کے آ رہے ہیں۔ یہ خیال گھومتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اس خیال نہیں، اتنے گندے خیال آتے ہیں بندے کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، بندہ غلیظ ہو جاتا ہے۔ گناہ کیا بھی نہیں، خیال میں گندا ہو گیا، ایمان برباد کر لیا۔ اسی خیال میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اسی خیال میں شیطان ہوتا ہے۔ ہم نے اس خیال میں اللہ کا نور داخل کرنا ہے۔ کیسے داخل ہوگا؟ اتنا آسان طریقہ، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن۔ میرا دل کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ کو غور سے سننے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ بہت آسان مثال دے کے بتا رہا ہوں۔ ہر گھر میں ٹی وی ہے، گھر گھر میں ٹی وی پڑا ہوا ہے۔ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ جو اینکر ہے اناؤنسر وہ بیٹھا ہوا، دیکھیں وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ سن رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، آپ کو سن رہا ہے۔ ریموٹ لے کے اس کا والیوم کم کرنا شروع کر دو۔ کرتے 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 اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ کو اللہ اللہ نہیں سن رہا، وہ اللہ اللہ نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے۔ ہم نے اس کا گلا گھونٹا ہے ریموٹ کنٹرول سے۔ یہ دل جب سے بندہ پیدا ہوا ہے نا، اس وقت سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ہم نے اس کے گلے گھونٹے۔ گندی نظر، گندی زبان، گندی سوچ، گندی فکر، گندے عمل، یہ گناہ کرتے کرتے اس کی آواز ماند پڑتی گئی۔ ہم نے اتنے گناہ کیے، اس کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ یہ جو گلا گھونٹا نا جن گناہوں نے، یہ گناہ معاف ہو گئے، اس کا گلا کھل جائے گا۔ کیسے؟ جب آپ سنیں گے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، دروشی پڑے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر
ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سننا ہے غور سے. یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب فائرنگ ہو رہی ہے. کبھی ہوتی نا فائرنگ, بچے نے کہا فائرنگ ہو رہی ہے. میں کہوں بیٹے میں تو نہیں سن رہا, میں نے تو سنی نہیں ہے. سارے بزرگ بیٹھے ہیں, بزرگوں کا حضرت صاحب ہو رہی ہے, میں نے بھی سنی, تائید کی. آپ سب خاموش ہو گئے, میں بھی خاموش ہو گیا. میں نے غور سے سنا, مجھے یہ آواز آ گئی ہو رہی ہے. پہلے نہیں سنی تھی. کیوں نہیں سنی تھی؟ آہستہ تھی, اس لیے نہیں سنی. لیکن جو آہستہ تھی جب اس کو غور سے سنا مجھے بھی سمجھی. ہم نے آہستہ بھی اللہ اللہ کرنا نہیں چھوڑا, اس کا بند ہی کر دیا. جب آپ سوچیں گے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ, غور سے سنیں گے. پہلے صرف تصور پکے گا, میرا دل کہہ رہا ہے میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں. چند دن کوشش کر کے دیکھ, چند دن, سال مہینے نہیں, آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی. زبان کھلی الحمدللہ. اور پریکٹس کرو اور توجہ کرو. پھر یہ جو دل کی دھڑکن سن رہی تھی بالکل واضح جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا. اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہو گیا. اللہ کو موت نہیں, اللہ کو موت نہیں, اللہ کے نام سے جو دل زندہ ہو جائے وہ دل بھی پھر کبھی نہیں مرتے. اللہ کے ولیوں کے دل زندہ ہوتے ہیں, اللہ کے ولیوں کے دل زندہ ہوتے ہیں, ان کو کبھی موت نہیں آتی. یہ نعمت اللہ آپ کے قلب میں منتقل کر دے, یہ نور جلدی مل جائے, ایسا ایمان روشن ہو, گناہ سے نفرت ہو جائے. کوئی بات بھی کرے نا گناہ کی, آپ کے تیور ہی بدل جائیں. نیکی کی اتنی طلب ہو, جب توفیق ملے تو نیکی کو چھوڑو ہی نہیں, اللہ کے ولی بن جاؤ. اس کے لیے ہوتا ہے مراقبہ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ذکر کا طریقہ جو ہمارے پیارے رسول غار حرا میں جا کے کرتے تھے. جتنے اللہ کے ولی بنے, مراقبہ زیادہ کیا تو اتنا بڑا اللہ کا ولی بنا. یہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. جب بھی وقت ملے, جتنا وقت ملے, وضو ہے یا نہیں کوئی شرط نہیں ہے, کر لو, اچھی ضروری نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کو فارغ ہوتے ہی مراقبہ کرنا ہے. بے شک 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو, ضائع نہیں کرنے. کیسے کرنا ہے؟ اب میں سامنے کر رہا ہوں آپ کے, فارغ ہو گئے, فارغ ہوتی جہاں چاہو بیٹھ جاؤ. ضروری نہیں مسجد ہونی چاہیے, نہیں, گھر ہے, دفتر ہے, کئی مہمان گئے ہوئے ہیں, میرے پاس وقت ہے, کوئی کام نہیں ہے, تو یہ وقت میں ضائع کیوں کروں؟ بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے دیکھیں, میں مراقبہ کر کے بتا رہا ہوں. بیٹھ کر آنکھیں بند کر لو, گردن کو جھکا لو, آنکھیں بند, گردن نیچے. پھر آج تک جو گناہ کیے بندے کو سب پتا ہوتا ہے, اللہ تو جانتا ہے نا, بندے کو ہی پتا ہوتا ہے. میں بچہ تھا تو کیا کرتا تھا, جوان ہوا تو کیا کرتا تھا, بوڑھا ہو گیا ہوں, دانت ٹوٹ گئے, داڑھی سفید ہو گئی, ابھی بھی دن میں کیا کیا پروگرام بنتے ہیں, کیا کیا سوچتا ہوں, سب پتا ہوتا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے آج تک جو گناہ کیے اللہ کے سامنے توبہ کر. یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا, تو نے کتنا کرم کیا, میرا کوئی عیب ظاہر نہیں کیا, کوئی جانتا ہی نہیں میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں, تیرا کرم ہی ہے, تو نے پردے ڈالے. اسی طرح یا اللہ میں تجھ سے آج التجا کرتا ہوں, میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. میں آج سے تیرے سامنے سچی توبہ کا وعدہ کرتا ہوں. ہو سکے نا اللہ سے توبہ کرتے ہوئے تھوڑا سا رو بھی لو, بے شک 1-2 آنسو نکل جائیں. نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں,
اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو دے اس کی آنکھ کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، نہیں رونا آتا۔ حدیث پاک ہے گناہ کر کر کے دل اتنا کالا اور سخت ہو جائے پھر اس کو گناہ یاد کر کے بھی رونا نہیں آتا۔ وہ کیا کرے؟ وہ اپنا منہ ایسا بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے۔ یہ تو مشکل نہیں ہے، منہ ٹیڑھا ہی کرنا ہے۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، جب وہ اپنا چہرہ ایسا بنائے گا جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ کو دیکھ کے اس کا چہرہ اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میری طرف دیکھ لیں کہ مراقبہ کیسے کرنا ہے۔ جیسی فارغ ہوں، کہیں بھی ہوں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وضو کوئی شرط نہیں ہے، نیچے بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، رو دھو کے پچھلے گناہوں کی اللہ سے سچی توبہ کر، یا اللہ آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سننا ہے، توجہ کر کے سنیں گے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنیں گی، پھر وہ دل کی دھڑکن واضح صاف اللہ اللہ پکارے گی۔ اس بندے کو موت آئے گی، مر کے بھی دل نہیں مرے گا، دل اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی حدیث پاک ہے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اصحابہ کرام کا فتویٰ بے نمازی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ پڑھا دو۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جنازہ دعا ہی ہے، پڑھا دو، لیکن قرآن و حدیث کا ثبوت ہے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ سے دعا کرنے میں کیا حرج ہے، دعا کر لو۔ جس کی نماز جنازہ ہی نہیں ہوتی۔ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، بیوی نماز نہ پڑھے، شوہر کے اوپر فرض ہے اس کو نماز پڑھائے۔ اگر شوہر اس کو کہتا ہے وہ نہیں مانتی، حکم یہ اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے۔ بیوی اپنے شوہر کو کہے نماز پڑھ، اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا، میں آپ کو یہ سارے فتوے دکھا سکتا ہوں قرآن و حدیث سے، میرے پاس موجود ہیں، اس کا نکاح نہیں رہتا، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں، کوئی رہی زندگی؟ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے رہیں، اللہ ہمارا ایمان قبول ہی نہ کر رہا ہو۔ علماء کیوں نہیں بیان کرتے؟ علماء اس لیے بیان نہیں کرتے کہ میٹھی والے ہی نماز نہیں پڑھتے، مجھے نکال دیں گے نوکری سے۔ قرآن و حدیث تو بدل نہیں سکتا، صرف خود نماز نہیں پڑھنی، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ بڑے نہیں پڑھتے تو بچے پیروں میں بیٹھ جائیں، ابا جی آپ کے کتنے مجھ پہ احسان ہیں، کھانے کو روٹی دیتے ہو، نئے نئے کپڑے لا کے دیتے ہو، مرغیاں کھلاتے ہو، آپ نماز نہ پڑھ کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیں، میں ایسو نہیں برداشت کرتا۔ ابو جان آپ کو تو میں نماز پڑھاؤں گا، امی جان آپ بھی کرو وضو۔ جب بچہ پیار سے ماں باپ کو کہے گا، ماں باپ انکار کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی ماں باپ اپنے بچوں کو گلے لگا لے، گلے لگا کے دو دفعہ چومو، چوم کے کہو میرے بیٹے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے، میں اپنے لال کو جہنم میں جانے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ میرا بیٹا نماز پڑھ، خدا کی قسم یہ ایک طرح جملہ اس کے دل کو کاٹ کے رکھ دے گا، وہ بچہ کبھی نماز سے دور نہیں جا سکتا۔ ہم نے کوشش ہی نہیں کی، کوشش کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ نماز پڑھے وضو کرے تو وضو کے در مسواک،
یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ وضو میں استعمال کیا کرو۔ کیسے کرنی ہے؟ گیلا کرو، منہ میں پانی ڈالو، ایسے پکڑو، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے، پکڑ کے دائیں پھیرو بائیں پھیرو حلق میں پھیرو، پھر دھو لو، پھر ایسی پھیرو، پھر دھو لو، پھر پھیرو، 3 بار پھیرو۔ رسول پاک کی سنت ادا، منہ کی بدبو ختم۔ اور شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ننگے سر نہیں پھرنا ہے، اللہ کا دین ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نماز بھی ننگے سر پڑھ لیتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس کا نبی امتی کو ناپسند کرے، دل مانتا ہے آپ کا؟ بہترین ٹوپی لو بنانی، ننگے سر نہیں پھرنا۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ موذن کی نشانی، یہ میرے پیارے نبی کی سنت۔ میرے محبوب فرماتے میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے 1 کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ داڑھی رسول پاک کی سنت، عذر شریعت واجب۔ حد کیا ہے اس کی؟ سب دیکھ لیں، یہ اس کی حد ہے کم از کم۔ یہ جو بڑی ہو گئی ہے نا، کچھ کو چاہے تو کاٹ لے، لیکن 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتی۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 4 انگلی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ اللہ کے رسول فرماتے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، یہ دیکھیں میں ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے، عرض فقط ذکر کر لو جو آپ کو بتایا ہے، کتنا آسان طریقہ ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے یہ خیال کہیں نہ کہیں ہوگا، وہ جو کہیں نہ کہیں ہے نا اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس خیال کو یہاں رکھ کے غور سے سنو، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، آواز آئے نہ آئے آپ غور سے سنو۔ چند دن لگیں گے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر یہ دل کی دھڑکن واضح اللہ اللہ پکارے گی۔ فارغ ہو دیں، دنیا کو چگلی کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، ان کے مقدر اس کے ساتھ، ہم اپنے مقدر کیوں خراب کریں؟ جیسی فارغ ہو جائیں مراقبے میں بیٹھ جاؤ۔ کیسے بیٹھنا ہے؟ بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، جو زندگی میں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں رو رو کے توبہ کر۔ ماں باپ بچے کو روتا دیکھ کے بے تاب بے قرار ہو جاتا ہے ماں باپ، اور اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنے بندے کو روتا دیکھے گا کتنا پیار آئے گا، کتنی رحمت برسے گی۔ گناہ سے توبہ کی، آنکھیں بند، گردن نیچے، سنو دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ۔ سارے 24 گھنٹے میں 3 تسبیح کلمہ طیبہ زبان سے پڑھو، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تسبیح مکمل ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 تسبیح بہت ہے، 3 تسبیح دروشی پڑھ لیا کرو جو بھی آپ کو یاد ہے۔ جب سونے کا وقت ہو اپنے گناہ خطائے یاد کر کے استغفار پڑھنا شروع کر دو۔ سارا پورا استغفار آتا ہے تو بہت سی بات ہے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارا نہیں آتا تو یاد کرو، اس سے پہلے استغفر اللہ استغفر اتنا ہی پڑھ لو، یہ بھی استغفار ہی ہے۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو، یہ چھوٹے چھوٹے عملے کرو، انشاءاللہ تعالیٰ چند دن لگیں گے، دل زندہ، دل باخدا، آپ اللہ کے ولی، یہ داڑھی بڑھ کے بادشاہ، سر پہ میرے نبی کا تاج، نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹیں، خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔ یہ چند ایک اعلانات سن لیں۔ ہمارے پاس اللہ کے دین کے تحفے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں، پوری دنیا
DVT رسالے کتابیں، میرے پاس ہزاروں خطائیں، ہزاروں خط دنیا سے. کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا میرے گھر میں ایک شخص نمازی نہیں تھا، میں آپ کی DVT لے گیا، میں نے گھر والوں کو بٹھا کے دکھائی، آج میرے گھر میں ایک شخص بے نمازی نہیں ہے. کوئی لکھتا ہے میری ماں بے پردہ، میری بہن بے پردہ، وہ میک اپ کر کے بے پردہ باہر نکلتی تھی، لوگ آنکھیں مارتے تھے، گندے گندے غلیظ جملے کہتے تھے. مجھے پتا چلتا تھا، میں گھر میں آ کے بیٹھ کے روتا تھا، ماں سے کہتا تھا، بہنوں سے کہتا تھا آپ میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، لوگ ایسی سی باتیں کرتے ہیں، میں سن نہیں سکتا، اللہ کا واسطہ پردہ کیا کرو. ماں گالیاں دیتی تھی اور بہنیں ملا ملا کہہ کے مجھے ذلیل کرتی تھی. میں آپ کے پروگرام میں آیا، وہاں میں نے سٹال پر کتاب دیکھی، پردہ نہ اٹھاؤ، چھوٹی سی کتاب ہے. آپ کی وہ میں کتاب دیکھی، میں نے وہ کتاب خرید لی، گھر میں لا کے امی کو دی نہیں، بہنوں کو دی نہیں، وہ کتاب میں نے لا کے ایک میز پہ رکھ دی. میری ماں جی نے دیکھی، نئی کتابیں اٹھا کے خود پڑھی، بہنوں نے دیکھی، نئی کتابیں اٹھا کے خود پڑھی. خدا کی قسم جس دن سے کتاب پڑھی، میری ماں میری بہنیں پردہ نشین ہو گئیں. کوئی لکھتا ہے میرے بچے بد اخلاق، بےہودہ، غنڈے، ایسی شکایتیں آتی تھی، کبھی پولیس آ جاتی تھی، گالیاں مجھے دیتی تھی، یہ اپنے بچوں کو سنبھالو. میں روتا تھا، میں دعا کرتا تھا یا اللہ یا تو میں مر جاؤں یا میرے بچے مر جائیں، میں اتنا پریشان. اللہ بھلا کرے اس بندے کا، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں. وہ بندہ ہمارے گھر میں کو آپ کا ماہوار رسالہ دے گیا، میرے بچوں نے رسالہ پڑھا، میرے بچے نیک ہو گئے. لے جاؤ، یہ سٹال لگا ہوا ہے، پڑھو، پڑھاؤ، سنو، سناؤ، دیکھو، دکھاؤ. آپ کی کوشش محنت سے اگر کوئی میرا ایک بیٹا میری بیٹی نیک ہو گئی، یہ چند روپے تیرے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے انشاءاللہ. آخری بات، یہ مجلہ حد گیس کا صرف 10 روپے، کام بہت بڑا. یہ باتیں غور سے سن لیں. آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا. پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مسٹنڈا بلکہ گنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں بائیں عورتیں، سامنے عورتیں پیچھے عورتیں، عورتوں کے بغیر دل نہیں لگتا. کون ہے پیر صاحب؟ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو میرے نبی کے دین سے مذاق کرتے ہیں. ہم آپ کو دین کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. یہ مجلہ، اس میں علماء کرام محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے. پیر، مرشد، شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا. کوئی کہے بھائی نماز اللہ کا فرض ہے، تیرے پیر صاحب تو نماز نہیں پڑھتے. کیا کہتا ہے؟ سارا زور لگا دے گا میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں. روحانی مرغیاں نہیں کھاتا، مرغیاں پولٹری فارم کی کھاتا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا ہے. اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے ہیں، تیری بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، پردہ کرنا فرض ہے. پردہ کرنا فرض ہے. یہ پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، اس کے ابو میرے ابو کے پیر تھے، یہ اس کا بیٹا، یہ میرا پیر ہے، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے. واہ، یہ دلیل کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا ہے. ہر نبی کا بیٹا نبی نہ ہوا. ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بنا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کئی کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے، وہ بھی سن لیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم پیروں کو نہیں مانتے.
پوچھو بھئی کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، معلوم یہ چلا کہ یہ جاہلوں کا کام ہے۔ پوچھیں بھئی پیروں کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تم اللہ کو انوکھا مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تو دنیا مانتی ہے۔ خدا کی قسم دنیا گھومتا ہوں، 1 منٹ لگتا ہے پھر مانتے ہیں۔ آپ پوچھ کے دیکھو، آپ کہو بھائی یہ جو الف بے تے پڑھاتا ہے اس کو استاد مانتے ہو؟ دانت نکالے گا وہ تو استاد ہی ہوتا ہی۔ الف بے پڑھایا تو استاد، کسی کو انکار نہیں۔ ABC پڑھایا تو ٹیچر ہے، کسی کو اعتراض نہیں۔ سائنس پڑھایا تو پروفیسر صاحب، کسی کو انکار نہیں۔ ویلڈر کا کام سکھائے، مکینک کا کام سکھائے، سارا دن ماں بہن کی گالیاں بھی دے، وہ بھی ہوتا ہے استاد جی، وہ بھی ہوتا ہے استاد جی۔ جو اللہ کا ذکر سکھائے، اللہ کی راہ دکھائے، رب کا رنگ چڑھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، تجھے جنت کی راہ پہ چڑھائے، تو اس کو استاد نہیں مانتا، عقل نہیں ماری گئی۔ ہر زبان میں نام مختلف ہے، ہر زبان میں نام مختلف ہے۔ اردو میں کہتے ہیں استاد، فارسی میں کہتے ہیں پیر، عربی میں کہتے ہیں شیخ یا مرشد، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر۔ نام کسی زبان میں لے لے، جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی راہ اتنی نکمی نہیں ہے، استاد کے بغیر ہی آ جائے گی۔ ہم نبی پاک کی سنت ادا کریں گے، یہ بیعت میرے نبی کی سنت ہے۔ شرف کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم، جب مومن بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کس سے پوچھو بھائی آپ نے کسی بزرگ کی بیعت کی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو نہیں کی، میرے نانا جی نے کی تھی۔ اور میرے بھائی، نانا جی تو اپنے گناہ کی توبہ کر کے گیا ہے نا، ہمیں اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور بیعت میرے نبی نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم اس سنت کو ادا کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب کریم اس نبی پاک کی سنت کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ میری بہنیں بھی پڑھیں، بھائی اور بیٹے بھی پڑھیں، سب مل کے یہ دعائیں پڑھ لیں تاکہ اللہ رب کریم اس پاک سنت کے صدقے یہ جن تک کپڑا پہنچا وہ کپڑا پکڑ لیں، اور باقی ایک دوسرے کی پشت پر ہاتھ رکھ لیں۔ میری تمام بہنیں بھی دوزانوں بیٹھ جائیں، ویسا بیعت کی دعائیں پڑھ لیں تاکہ اللہ رب کریم اس پاک اور پیاری سنت کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر کے ہمیں نئی زندگی عطا فرما دے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ دعا خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। खुशखबरी सुना दें मुझे। दोस्त बैठे रहे, अपनी जगह बैठे हैं दोस्त। तमाम दोस्त अपनी जगह पर तशरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजद्दिद के हवाले से खुशखबरी है, कोई मर्द है, कोई तकलीफ है, करें, इलायची देकर चूसना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में नशे से जान छूट जाती है और नशे से नफ़रत पैदा हो जाया करती है। और प्यारे दोस्तों, मोमिन की सिफ़त यह है जैसे हम अपने लिए पसंद करें, अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें। हम ये चाहते हैं हमारे घरों में सेहत हो, तंदुरुस्ती हो। तो इस हवाले से हाल ये होता है कि जब तो हम किसी को इस राह का पता बता देते हैं, कोई शिफा पा जाता है, तो हाल ये होता है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। इसके अलावा हज़रत साहब के प्रोग्रामात हर पीर को शाम 6 बजे और हर मंगल को सुबह 11 बजे QTV के ऊपर नशर किए जाते हैं। आप इन प्रोग्रामात को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हज़रत साहब की किताबें, CDs, रिसाले बाहर स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं। आप इन किताबों को, इस CDs को, रिसालों को वसूल फरमा सकते हैं। और इसके अलावा फ़हम दीन कोर्स जो कि मरकज़ के ऊपर जारी व सारी हैं, इसके अलावा मस्जिद हाजा में भी फ़हम दीन कोर्स करवाया जा रहा है। पीर, मंगल, बुध 3 दिन हफ्ते में ये क्लास बाद नमाज इशा तकरीबन रात 8:30 बजे मुनक्किद की जाती हैं। आप दोस्तों को दावत है कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। इसके अलावा सेक्टर 1A4 के अंदर भी ये फ़हम दीन कोर्स शुरू किया जा चुका है। वहाँ जो दोस्त रहते हैं वहाँ हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। और सेक्टर 5G न्यू कराची के अंदर जनाब हमारे जावेद नाथ खां साहब, उनके घर पर, उनके मोहल्ले में असगर भाई के घर पर ये महफिल हो रही है। आप वहाँ भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। मुख्तसर सलातो सलाम के लिए दोस्तों से गुजारिश है कि खड़े हो जाएं, दुआ होगी।